بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ مشتاق منہاس صاحب، آج کا بھی دن جو ہے پاکستان کے عوام کی اکثریت کا، پاکستان کی حکومت کا، وہ اس معاملے کی نظر ہو گیا ہے کہ امریکہ آخر چاہتا کیا ہے۔ مولن صاحب پھر یہاں آئے ہیں، ہمارے صدر انگلینڈ سے ہو کر وہاں پہ برطانوی وزیر اعظم کو کچھ کہہ کے لا کے کہ بھائی صاحب امریکنوں کو روکیں، وہ یہاں پہنچے۔ ان کے آنے سے پہلے ایڈمرل مولن صاحب تھے، ان کی چیف آف آرمی سٹاف سے بھی گفتگو ہوئی، ابھی وزیر اعظم صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، اور وائل یہ ساری ایفرٹس چل رہی تھیں تو امریکہ نے ایک اور میزائل بھی مار دیا۔ اب اس کے بارے میں مختلف رائے آ رہی ہیں کہ یہ تو پرانے ارینجمنٹ جو چل رہا آ رہا ہے 6-7 سالوں سے انٹیلیجنس شیئرنگ کا، لیکن اب وہ جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ بڑی ڈھیلی گفتگو کرتے ہیں، احمد مختار صاحب، اب وہ غصے میں آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو پتہ نہیں، اس سے حالات خراب ہو جائیں گے۔ کل سنیں وزیر اعظم صاحب نے اپنی جو پریس کانفرنس کرنی ہے اس میں فوکس ہی یہ ہوگا کہ جی امریکہ یہ کیا کر رہا ہے، یا انہوں نے کیا پھر اس کی اسٹریٹجی سوچی ہے۔ تو یہ تو اپنی جگہ، لیکن بھائی ایک طرف جب کہ چین، جاپان، امریکہ کے بڑھتے ہوئے میزائل اور فلاں اور دھماک اور طالبان اور باجوڑ اور تیر، ہمارے ماشاءاللہ جو پنجاب کے ایم پی ایز ہیں ان کی دنیا ہی اور ہے، لگ رہا ہے کسی اور خطے میں وہ آپریٹ کر رہے ہیں، اپنا جزیرہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو ایک ہی بات پڑی ہوئی ہے، وہ جو پرانی عادت پڑی ہوئی ہے کہ میرا تھانے دار لگا ہے یا نہیں، میرے دشمن کے بندے تھانے جاتے ہیں یا نہیں، ان کو اندر کروانا ہے، پٹواری میرا ہے یا نہیں ہے، میرا پٹواری ہے یا نہیں، میرا ایڈیو ہے یا نہیں، اور دوسرا وہ آپاشی نہر والی جو نہیں محکمہ یا اریگیشن والا، اچھا وہ سارے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس میں شکایت ہے وہ شہباز شریف صاحب کا ماشاءاللہ اپنا ایک سٹائل ہے گڈ گورننس والا، انہوں نے بھی گڈ گورننس وہ سیکھی ہوئی ہے جس میں بیوروکریسی کے ساتھ وہ چلتے ہیں۔ اوپر سے ہمارے بھائی جان وہ گورنر صاحب ہیں، آج انہوں نے افطار پارٹی دی تھی وہاں پہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو، اور انہوں نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی کو پنجاب کو پیپلز پارٹی کا قلعہ بنا دیں گے یا بلاؤ، جس طرح شروع میں کہتے، معلوم نہیں کہ پتہ نہیں وہ بھی کس دنیا میں، انہوں نے ویسے اپنا ایک جزیرہ تو نہیں لیکن جزیری بنائی ہوئی ہے، یعنی جہاں کہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتے، ایک گورنر ہاؤس ہے اور اس کے اندر بیٹھ کے وہاں سے توپوں گا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد میں آپ سے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بھائی مشتاق، وہ یہ ہے کہ ہر آدمی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سلمان تاثیر صاحب کیا کر رہے ہیں یا چودھری برادران کیا کر رہے ہیں، بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے پنجاب کے ایم پی ایز کی اکثریت ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، ٹھیک ہے، وہ ابھی تک اسی طرح ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جو 1985 سے اس سے پہلے کے جو زمانے تھے بالکل اسی طرح کا ہے کہ میرا کام ہو رہا ہے یا نہیں، ہاں بس اسی کے اوپر اپنی میرا افسر لگا ہے یا نہیں، ایس پی میرا فون لینا یا نہیں۔ اب اس کے لیے یہ جوڑ توڑ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آج ایک بہت بڑا پاورفل شو، کیونکہ سلمان تاثیر صاحب نے تو فارغ کرنا ہے، ان کی دیکھیں ذمہ داری ہے، انہوں نے لاہور کو لاڑکانہ بنانا ہے۔ اچھا نہیں، مجھے تو یہ خبریں بھی مل رہی ہیں جو دائیں بائیں سے کہ جی اس کو گورنرشپ سے بھی ہٹایا جا رہا ہے، اور وہ کوئی پی سی بی میں انٹرسٹ زیادہ ہیں کہ چیئرمین بنے۔ وہ دیکھیں نسیم اشرف صاحب تو نہیں ہے، کرکٹ کے معاملہ وہاں بڑھ کے مارے نا کہ آسٹریلیا کو شکست دے دیں گے، نیوزی لینڈ کو ناکو چنے چبو دیں گے، بھارت کو ہم میدان، مطلب اس طرح کی کوئی بات تو لوگ خوش بھی ہوں۔ اچھا اب وہ دیکھو، ویسے اگر کرکٹ بھی ان کے ہاتھ آ جائے تو پروٹوکول کے حوالے سے چوتھا بڑا عہدہ ہوتا ہے یہ پی سی بی، اور بھائی میرے ایسے کہ جس کو چاہو وی آئی پی باکس میں بٹھا دو، ہاں وہ تو ٹھیک ہے، اور کیا امپائر ہے بھیا وہاں پر نا، وہ تو اسی لیے ہر میچ میں بلاول صاحب کو بٹھا دیں تاکہ پتہ لگے کہ وہ ایٹ لیسٹ وہ جو اسٹیڈیم ہے وہی قلعہ بنا ہوا ہے پیپلز پارٹی۔ اچھا، تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ آج لیکن جو کروشل بات تھی وہ یہ تھی کہ جو بات چل رہی ہے نا کہ پیپلز پارٹی اور قاف کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہو اور قاف دوبارہ ایک کوہیسو پارٹی کے طور پر ایمرج ہو کر آئے، جو اس میں جو ٹوٹ پھوٹ جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا، اور خاص طور پر صدارتی انتخاب کے بعد جو نظر آئی ہے ہمیں بڑے واضح طور پر، تو اس میں کچھ اس طرح کا غالباً ٹاسک دیا گیا تھا چودھری پرویز الہی صاحب کو کہ جناب آپ اپنی افطار پارٹی پہ بندے دکھائیں، ٹھیک ہے جی،
ادھر سے اسی دن فیصلہ کیا شہباز شریف صاحب نے بھی کہ اچھا ہم بھی کرتے ہیں، اور رکھا پھر انہوں نے رکھا جاتی عمرہ. وہ یہ کہتے ہیں لاہور میں جا پتر آوی نہ کو آوی نہ کو جاوی، کہ وہ رائے ونڈ کے آگے، کیونکہ کچھ ایسی پارٹیاں بھی ہوتی ہیں نا دونوں جگہ سے کہ گئے السلام علیکم جی وہ معذرہ ہسپتال ہی جگہ سر ایسی چوئی صاحب دیکھو حاضری لگ گئی معذرہ ہو گیا، پتہ چلے وہاں سے شہباز شریف کے آ جاتے. ٹھیک ہے تاکہ پتہ چلے کتنے. انہوں نے کہا کہ کھل کے بات ہونی چاہیے. اور جیسے آپ وہاں پر بھی ہے سلمان تاثیر صاحب نے بھی. تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ ہم دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ یہ جو جمہوریت بڑی مشکلوں سے بنی ہے، تنکا تنکا اکٹھے کر کے، وہ جو کہتے ہیں نا کٹ کٹ باجرا کوٹھے ہوتے پانیاں آن گے کاغ تے کھا جان گے تے نواں پواڑا پا جان گے. مونس سلائی صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، لیکن خوشی کی ایک اور بات بھی ہے اگر آپ کہیں تو شیئر کر لوں آپ سے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری خدا خدا کر کے اس ملک میں واپس تشریف لے آئے ہیں. آج انہوں نے باقاعدہ افطار پارٹی بھی دی اور پرائم منسٹر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، تو یہ بھی ایک اچھی خوشخبری ہے. مونس سلائی صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی مونس صاحب. جی السلام علیکم منصف صاحب، کیا حال ہے؟ بس جی اللہ کا شکر ہے. اچھا مونس صاحب بات یہ ہے کہ دعوے اپنی جگہ، آپ بالکل حقیقتاً ہمیں بتائیں آج آپ کا ایک قسم کا شو آف پاور تھا. آپ بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ جو ایروژن نظر آ رہی تھی صدارتی انتخابات کے دوران وہ اب ختم ہو گئی. یور پارٹی از بیک ان بزنس ایز اے کوہیسو ہول. تو کتنے لوگ آپ کے ہاں ٹوٹل آئے ہیں؟ جی ایکچولی جو ایروژن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ہماری پہلے سے ختم ہو گئی تھی. جب آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب اسمبلی میں ایک انہوں نے لانے کی کوشش کی تھی صدر مشرف اس ٹائم پہ تھے ان کے خلاف، تو تب 25 کے قریب اپیرنٹلی ووٹ تھے. پھر اس کے بعد جب مشاہد صاحب کی ووٹنگ آئی تو تب 36 تھے، اور آج اللہ کے فضل سے 62 کے قریب تھے. 62 کے قریب تھے. تو اب آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ وٹ از یور، اب یہ 62 ہو گئے تو یہ دکھانے کے بعد اب آپ کی اگلا قدم کیا ہے؟ ہماری تو کوشش یہی ہے کہ ان کا اتحاد قائم رہے، یہ دونوں ان کی میجورٹی ہے اور یہ گورنمنٹ چلائیں، اور ہمیں ایز اے پارٹی سوٹ یہی کرتا ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں. ٹھیک ہے، لیکن مونس صاحب میری عرض یہ ہے کہ خواہشات نیک اپنی جگہ بالکل ہوں گی، میں آپ کی نیت پر شبہ نہیں کرتا، لیکن آپ ایز اے ینگ ایسپائرنگ پولیٹیشین جو آئے ہیں اس گیم میں، سیریسلی بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ دونوں اکٹھے چل سکیں گے؟ میرا دل تو ہے، پر ایز یو سیڈ کہ وہ خواہشات سارا کچھ نہیں ہوتی، پر اب آگے مشکل لگ رہا ہے. جس طرح کی آپس میں ان کی باتیں شروع ہوئی ہیں، پہلے یہ کہتے رہے ہیں شاید نون والے کہ جی وزارتیں آپ چھوڑتے کی نہیں، اب اپیرنٹلی پیپلز پارٹی کے ترلے کر رہے ہیں کہ آپ آ کے اپنے دفتروں میں بیٹھیں، تو مشکل لگ رہا ہے آگے. اچھا مونس سلائی صاحب، آپ جس طرح بھی ہو آپ کی پارٹی ایک مرکزی کردار کی حامل پارٹی ہو گئی ہے، آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، آپ فارورڈ بلاک کے علاوہ اپنی ایک پالیسی بنا کے پارٹی کی آپ نون لیگ کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. آپ غیر جانبدار نہیں اس لیے رہ سکتے کہ آپ کے بغیر نہ مسلم لیگ نواز گروپ بنا سکتا ہے وہاں پہ گورنمنٹ، نہ پیس پارٹی. کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو ایسا کوئی موقع آیا تو آپ کا جھکاؤ کس طرف ہوگا؟ آپ کیسے پیس پارٹی کی طرف جائیں گے یا نواز لیگ کی طرف جائیں گے، یا آپ اپنی کوئی اسٹریٹجی بنائیں گے اس سارے صورتحال میں؟ اسٹریٹجی تو انشاءاللہ ہم اپنی بنائیں گے جی، لیکن اس وقت جو حالات ہیں ہمیں دھکیلا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف، کیونکہ پی ایم ایل این لگی ہوئی ہے فالٹ بلاک بنانے میں، اور ان کی افطاریاں کر رہے ہیں جہاں پہ حاضریاں متعلقہ ڈی سی اوز اور ڈی پی اوز لگا رہے ہیں. ایم پی ایز جو ہمارے پارٹی کے ممبرز ہیں ان کے ایک ایک دن میں ڈی ڈی او آر، ایس ایچ او اور ڈی سی او ان کے کہنے پہ چینج ہو رہا ہے. تو آپ کو پتہ ہے ایم پی ایز کے لیے یہ تینوں چیزیں کتنی میٹر کرتی ہیں. جی مونس سلائی صاحب، یقیناً آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دھکیلا جا رہا ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبہ بلوچستان کے اندر جہاں آپ کی پارٹی 28 فروری کو سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی بن کے ابھری تھی، وہاں پر آپ کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور وہاں پر وہ سارے لوگ بھی آپ کی خواہش، آپ کی پارٹی کی ڈسپلن کو چھوڑ کے پیس پارٹی کے ساتھ شامل ہو گئے. ایک پارٹی جو کہ آپ کے اس الیکشن کے فوراً بعد آپ کی مینڈیٹ میں آپ کا احترام نہیں کر سکی، آپ اس کے ساتھ پنجاب میں کیسے کام کر سکیں گے؟ آپ دیکھیں نا کہ جو انہوں نے وہاں کیا وہ بڑا غلط کیا، ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کو میں اس چیز کو سپورٹ تو نہیں کر رہا، پر یہاں پہ جو پنجاب میں، کیونکہ میں پنجاب سے ایم پی ہوں، یہاں پہ جو حرکتیں کر رہے ہیں پی ایم ایل این والے، ان کے خلاف تو پھر ہم نے بھی ظاہر ہے اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے، اپنے ممبرس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے پھر پارٹی کو. اچھا مونس صاحب، میرا آپ سے آخری سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ ینگ ہیں، آپ ایک تھرڈ جنریشن آئے ہیں، آپ کی فیملی کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہے.